رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدر عالی مقام مولانا اختر امام عادل قاسمی صاحب، مہمانان اعظام، خواتین و حضرات، میرے مقالے کا عنوان بیان کیا جا چکا ہے. اس میں مسلم اقلیت کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے تعلق سے خود ہندوستان میں جو دستور رائج اور نافذ ہے اس کے تعلق سے کچھ فکری باتیں میں نے کرنے کی کوشش کی ہے، اور اگر یہ فکری بحث ہمارے ذہنوں میں واضح ہو جائے تو مسلم اقلیت کے مسائل کو حل کرنے میں خود یہاں کا دستور ہمارے لیے بہت بڑا ایک دفاع کا کام کر سکتا ہے. ہم سے پہلے فاضل مقالہ نگار جناب ڈاکٹر اشرف صاحب نے مسلم اقلیتوں کے بعض عالمی مسائل اور کچھ ہندوستان کے مسائل زیر بحث لائے ہیں، اور بعض نئے اسکالرس کے حوالے سے ہندوستان کی مسلم اقلیت کو سکون و عاشقی کے ساتھ رہنے کی راہ دکھائی ہے. میں نے اپنے مقالے کے ابتدائی حصے میں ہندوستان کی مسلم اقلیتوں کے 3 ادوار، مسلم عہد حکمرانی، برطانوی عہد استعماریت اور آزاد جمہوریہ ہند کا ذکر کیا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ 1857 تک یہ اقلیت حکمرانی کے مقام پر فائز رہی ہے. عہد برطانیہ میں اس اقلیت کو دھیرے دھیرے غلبہ و تسلط کے مقام سے اتارا گیا اور ملک کی دوسری قوم ہندو کو عروج بخشا گیا. پھر آزاد جمہوریہ میں یہی مسلم اقلیت جن معاشی اور اقتصادی بحران، سیاسی و تہذیبی اضمحلال اور تعلیمی و مذہبی افلاس کا شکار ہوئی یا بنا دی گئی، تاریخ کا ادنا طالب بھی اس سے واقف ہے. ان تینوں ادوار میں نو بنو مسائل و مشکلات کے ازدحام میں مسلمانوں نے ہند نے انفرادی اور اجتماعی سطحوں پر احتساب سے گریز کیا ہے، بلکہ احتساب و تنقید کرنے والوں کو ہدف مرامت بنایا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ دینی و دنیاوی امور و معاملات میں وہ اقل قلیل پر قناعت کرنے میں مجبور کر دی گئی. چنانچہ دین کا کامل و مکمل شعور عنقا ہو گیا، فروعیات و جزئیات پر ارتکاز اس کا دینی و ملی تشخص قرار پایا، اور وہ مغز کے بجائے چھڑکوں پر اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی. ان تینوں ادوار میں بالغ مصلحین اور مجددین نے قوم کو اصل و اساس کی طرف لوٹنے کی تاکید کی. انہوں نے اپنی بساط بھر تجدید و حیات دین کا فریضہ انجام دیا. اس میں میں نے ہندوستان کی تجدید و حیات دین کی کوششوں کا ذکر کیا جسے میں یہاں چھوڑتا ہوں. تقسیم ملک کے بعد مسلم اقلیت کا اشرافیہ پاکستان ہجرت کر گیا اور مسلم اقلیت کو دو لخت کر گیا. ان ایام یتیمی و یسیری میں ان مسائل نے 2 آتشہ شکلیں اختیار کر لی. تقسیم ملک سے قبل مسیحی دشمنی اور ہندو دشمنی کا مقابلہ پوری ہندی ملت اسلامیہ نے اجتماعی طور پر ڈٹ کر کیا، لیکن اب لٹے پیٹے اور نحیف و ندار مسلمان اپنا دفاع کرنے پر مجبور ہو گئے. آخرکار مسلمانوں کے تہذیبی و اسلامی اور سیاسی مسائل کے حل کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد کی تجویز کہ مسلمانوں اپنے آباء و اجداد کا وطن مت چھوڑو کے مقابلے میں بیرسٹر محمد جناح کی تجویز مسلمانوں نئے خطے کو اسلام کے نام پر حاصل کر لو کو علماء و دانشوران قوم کا سپورٹ حاصل ہوا، اور بالآخر اسلامی حکومت کے قیام کے لیے پاکستان مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا. یہ میں نے اقلیتوں کے حوالے سے تھوڑا سا جائزہ لینے کی کوشش کی. اس کے بعد معاصر عہد کی سنگینیوں میں نے ہندوتوا کا ذکر کیا ہے جو بہت بڑا چیلنج ہے. اس کی پوری تاریخ میں نے ذکر کی ہے، اور اس میں خاص طور پر ہمارے درمیان ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو کتابچہ ہے اس کے حوالے سے میں نے اس کی تاریخ بیان کی ہے، جس کی تاریخ بہت طویل ہے اور جس کو RSS لے کر کے چل رہی ہے اور جس کو BJP نافذ کرنا چاہتی ہے. اور ہندوستان میں جس انداز کی جو صورتحال ہے وہ ہم سب لوگوں کے سامنے ہے.
اور اس ہندوتوا کی تشریح میں نے یہ بات کہی ہے کہ اس میں مالویہ، گوکھلے، اروند ٹیگور، سی آر داس، موتی لال نہرو، گاندھی جی، گرو گوبند وغیرہ وغیرہ حضرات، ان سب کا کچھ نہ کچھ حصہ رہا ہے۔ اور یہ ہندوتوا کی جو تاریخ رہی ہے، اس میں مسلم تاریخ کو مسخ کرنا، اسلامی افکار و نظریات اور تہذیب و شریعت کی حیثیت کو مجروح کرنا، اس نے مسلم تنظیموں، مدارس اور مساجد کو نابود کرنے کا جو عزم مسلط کر رکھا اور وغیرہ دوسرے جو اس کے پلاننگس ہیں اس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ دوسرا جو خطرہ یا دوسری جو سنگینی ہے وہ میں نے مغربی مادہ پرستی کا میں نے ذکر کیا ہے، اور اس مغربی مادہ پرستی نے بہت یعنی مسلم مخالف قوتوں کو اس نے مزید توانا کیا، اور اس نے عصری دانشگاہوں کے مسلم اسکالرس کو بھی اقلیت پسندی کا اسیر بنا لیا۔ اقلیت پسندی کی ایک تاریخ میں نے بیان کی ہے، جس کا آغاز 13ویں صدی سے ہوتا ہے، اور اس کی جو اختلاط مرد و زن ہے اور جو یعنی بے حیائی ہے، عریانیت ہے، مادہ پرستی، اس کی میں نے ایک پوری تفصیل جس کو میں یہاں چھوڑ رہا ہوں۔ اقلیت کی دائی مغربی سائنس نے انسانی عقل پر دنیاوی نجات ترقی کی بنیادیں استوار کی ہیں۔ مغربی فکر و فلسفہ نے تہذیب و ثقافت، علوم و فنون، سیاسیات و معاشیات اور سائنس و طب کو غیر معمولی طور پر متاثر کیا ہے۔ جدیدیت کے مقاصد اور پرفریب صداؤں سے طبقہ علماء کے اذہان میں متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ فکر اسلامی کے سامنے جدیدیت کی خطرناکی اور سنگینی ایک بڑا چیلنج اور رکاوٹ ہے۔ اس رکاوٹ کو کیسے دور کیا جائے، اس سلسلے میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک باوقار استاذ جناب ڈاکٹر یوسف امین صاحب کا حوالہ دیا ہے، جنہوں نے اس گویا کہ تھنک ٹینک جسے میں کہہ سکتا ہوں، اس کا جواب مسلم تھنک ٹینک کس طرح سے دیا تھا، میں ایک دو سرخیاں آپ کے سامنے لکھتا ہوں۔ مغربی اقلیت پسندی کا جو طوفان پوری دنیا میں ہے اور جس نے ہندوستان میں بھی اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں، اس کے سلسلے میں ایک یہ کہ مشاہدہ کے ساتھ وحی و کشف سے حاصل شدہ حقائق کا استعمال کیا جائے۔ اہل علم ذکاوت ذہن کے ساتھ تزکیہ نفس کے لیے کوشش کریں، عقل کے ساتھ تخیل اور وجدان کو حصول حقائق کے لیے استعمال کیا جائے۔ وحی و کشف سے حاصل حقائق پر عقل اور دینی توضیحی ذرائع کا تصرف کر کے غیب و شہادت یعنی میٹافزیکل ورلڈ یا مابعد طبیعتی علوم کو جمع کیا جائے۔ علم کائنات اور علم نفسیات سے حقیقت کا ادراک حاصل کیا جائے۔ مابعد طبیعت کی بنیاد پر سائنسی مطالعہ کے حدود ارباب طے کیے جائیں اور سائنسی مفروضوں کا ناقدانہ جائزہ لیا جائے۔ علوم و فنون اور مادی و غیر مادی دنیاؤں میں جدیدیت نے عالمگیر قوت حاصل کر لی ہے۔ ہندوستان اس عالمگیریت کا حصہ ہے۔ ہندوستان کا پورا نظام و فلسفہ جدیدیت اور اقلیت کا اسیر ہو چکا ہے۔ چنانچہ جدیدیت کی شناخت اور پھر اس کا تدارک بڑا نازک کام ہے، اور فکر اسلامی کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ تیسری چیز جو سنگینی کے حوالے سے میں نے بیان کی ہے، وہ روایتی مذہبیت ہے، جسے علامہ اقبال کٹ ملائیت کہتے ہیں۔ اور اس نے مذہبی جو روایتی مذہبیت ہے، اس نے اندرون خانہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج پیدا کر رکھا ہے۔ چنانچہ میں راقی کی بات کہتا ہے کہ مزاحم قوتیں جو دیگر مزاحم قوتوں پر جن کا ذکر کیا گیا ہے یا جو رکاوٹیں ہیں، ان میں خود امت مسلمہ برابر کی سہیم اور شریک ہے۔ اب یہ اس کا ایک میں نے تاریخی جائزہ لیا ہے، اور اس کا خلافت راشدہ سے لے کر کے آج تک جو امت کے درمیان جو فقہ کے معاملے میں اور جو دوسری چیزوں کے حوالے سے جو اختلافات ہیں اس کا میں نے جائزہ لیا، جسے میں چھوڑتا ہوں، اور یہاں پر آ کر کے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں اس حوالے سے کہ اقبال نے جو کہا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ بات کے اعتبار میں تقلید کا اثر اتنا زور آور رہا کہ قرآن کے ترجموں کے اشاعت، حدیث کے حقائق، درایت و جرح و تعدیل موقوف و معطل ہو کر کے رہ گئے۔ چنانچہ اصلاح و تنویر کی خوشگوار روایت قصہ پارینہ بن گیا۔ ہندوستانی مفکرین نے روایتی مذہبیت کو خطرہ اور چیلنج تصور کیا، لیکن اس خطرہ کا دوسرا منفی رد عمل تجدد پسندی کی شکل میں رونما ہوا۔ مذکورہ صدیوں میں مسلمانوں کا قابل ذکر تعلیم یافتہ طبقہ مغرب زدگی اور جدیدیت کا شکار ہو گیا، جس نے عام مسلمانوں کو بے لگام اشتہار اور غور و فکر کی بے قید آزادی عطا کیے جانے کی وکالت کی۔ اس طبقہ نے ماضی کے سارے مضبوط باندھ توڑ ڈالے اور نتیجہ بیجا رسید کے قرآن و حدیث پر مبنی عقیدہ و احکام اور اقوال و اجتہادات فقہ سب کے سب غیر محمود و نقد و نظر کی خراج میں چڑھا دیے گئے، بلکہ اول ذکر دو بنیادی ماخذ شریعت کو تشکیک و تخفیف کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا۔
آج امت مسلمہ عالمی سطح پر قیادت کے مقام سے معزول کر دی گئی ہے۔ مفکرین اسلامی کی انفرادی اور امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ اس صورتحال سے نکلنے کی کوشش کرے تاکہ ہدایت ربانی کی چھاؤں میں قیامت کبریٰ سے قبل خلافت عالم حاجی نبوہ کا ظہور ممکن ہو سکے۔ یہ مشکل ترین امر کس طور پر انجام دیا جا سکے گا، مفکرین اسلام کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ صالح نظریہ جو قرآن و سنت کی شکل میں موجود ہے، صالح جماعت کے قیام کے ذریعے اسے پوری طرح مربوط کر دیا جائے۔ البتہ صالح جماعت پر امت کا اتفاق مشکل اور نہایت پیچیدہ کام ہے، لیکن صالح نظریے کی موجودگی کے باوجود جب تک امت صالح جماعت کے قیام اور اس کے استحکام پر مخلصانہ طور پر متحد و متفق نہیں ہو جاتی، مسائل کبھی ختم نہیں ہو سکتے اور دین کی اقامت کی ساری جدوجہد بے ثبتی اور انتشار کا شکار ہو کر کے رہے گی۔ اور شاید یہ بے ثبتی اور انتشار اس وقت ختم ہو جائے گی جب اسلامی خلافت کا قیام ممکن ہو جائے۔ اسلامی سیاست کی عملی شکل، اسلامی سیاست کی عملی شکل اور خط و خال کی وضاحت اسلامی پولیٹیکل سائنس کا سلگتا ہوا موضوع ہے۔ فکر اسلامی کا یہ عنوان بھی امت اسلامی کے لیے ضروری ہے، اس کا امت اسلامی کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے بھارت میں مسلم اقلیت کے لیے مطلوبہ لائے حمل پر گفتگو کی ہے، اور اپنی اس گفتگو کو مربوط کرنے کے لیے میں نے زندگی نو میں ایک مقالہ شائع ہوا تھا، بھارت کا آئینی نظام اور اس کا تعامل شرعاً جائز صورت۔ یہ مقالہ مفتی صفا الدین ملک فلاحی صاحب قاسم صاحب کا ہے۔ میں نے اس مقالے میں انہوں نے آئین کی تاریخی حیثیت اور آئین میں اس کی تشریح اور اس کے اندر جو اس کی سوورن، سیکولر، سوشلسٹ، ریپبلک اور اس کے جو ویلیوز اور اس کے جو لبرٹیز اور ایکویلٹی اور فریٹرنیٹی وغیرہ کی باتیں جو ہیں، ان سب پر انہوں نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ میں ان سب کو چھوڑتے ہوئے ان کے صرف آخری حصے کو آپ حضرات کے سامنے سنانا چاہتا ہوں۔ مثلاً وہ اپنے اس مقالے کو ختم کرنے کے بعد ملاحظات جو پیش کرتے ہیں، ان میں سے پہلا ملاحظہ یہ ہے کہ بھارت کے سیاسی نظام کے لیے اس کی آبادی کی طبیعت یعنی نیچر کو ملحوظ رکھتے ہوئے سب کے لیے قابل قبول سیاسی میثاق بطور آئین وضع کیا گیا ہے۔ بھارت جیسی ریاست کے لیے غالباً اس سے بہتر کوئی میثاق تیار کرنا ممکن نہیں تھا۔ یہ کوئی مسلم آبادی والی ریاست نہیں تھی کہ آئین خالص قرآنی و اسلامی اصولوں پر مبنی بنایا جاتا، لہذا اصل مسئلہ انسانی آبادی کو مسلم یعنی اللہ کا فرمانبردار بنانے کا ہے۔ ملاحظہ نمبر 2، مقتدر یعنی سوورن، عوامی یعنی ڈیموکریٹک اور جمہوریہ یعنی ریپبلک ہونا بھارتی ریاست کے عناصر ترکیبی ہیں۔ بے، سماجوادی اور سیکولر ہونا مختلف طبقات اور فرقوں کے سلسلے میں ایک معتدل پالیسی ہے۔ اگر ریاست سیکولر نہ ہو کر مذہبی ہو تو، اس جملے کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، اگر ریاست سیکولر نہ ہو کر مذہبی ہو تو بھارت میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہندو راشٹر۔ انصاف، حریت، مساوات اور اخوت کی اقدار ریاست کو ایک باعزت انسانی معاشرہ اور باہم دیگر پیوست قوم کی صورت گری کے لیے ہے۔ واقع یہ ہے کہ ریاست کے یہ متنوع اوصاف و اقدار ایک دوسرے کی مصلح ہیں، ایک دوسرے کو محدود کر کے معتدل بناتی ہیں۔ ملاحظہ نمبر 3، بنیادی حقوق کے باب میں اس کی حفاظت کی ضمانت دینے والے شرک کے ساتھ انصاف، حریت، مساوات کی قدروں کی مزید جزوی تفصیل کی گئی ہے، خصوصاً مذہبی آزادی کا حق، یعنی اپنی پسند کا مذہب قبول کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کی تبلیغ کرنے، مذہبی خیراتی ادارے قائم کرنے، مذہبی تعلیمی ادارے قائم کرنے، انجمنیں اور انجمنیں بنانے کے حقوق نے اس آئین کو ایک اعلیٰ انسانی آئین بنا دیا ہے۔ ملاحظہ نمبر 4، ریاستی پالیسی کے اصولوں میں امور خارجہ کے لیے معتدل پالیسی کا تذکرہ ہے، البتہ آئین میں ریاست کی کل آبادی کو ایک یکساں سول کوڈ کے تحت لانے کی کوشش والی ہدایت کی شمولیت کئی اصولوں اور اقدار سے متصادم ہے۔ میں اس جملے کو دوبارہ پڑھتا ہوں، غور سے سنیں۔ ریاستی پالیسی کے اصولوں میں امور خارجہ کے لیے معتدل پالیسی کا تذکرہ ہے، البتہ آئین میں ریاست کی کل آبادی کو ایک یکساں سول کوڈ کے تحت لانے کی کوشش والی ہدایت کی شمولیت کئی اصولوں اور اقدار سے متصادم ہے۔ اس کے پس پشت میرے ذاتی احساس کے مطابق، یعنی مقالہ نگار صفا الدین صاحب کہتے ہیں کہ میرے ذاتی احساس کے مطابق 3 باتیں رہی ہوں گی۔ نمبر 1، دلت سماج کو اس کے ذریعہ ہندو فرقہ کے مین اسٹریم میں داخلہ اور اپر کاسٹ کے برابر ہونے کا موقع ملتا ہے۔ امبیڈکر یہ بات سمجھتے تھے۔ نمبر 2، وہ لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ ریاست میں بعض ایسے مذہبی فرقے بھی ہیں جن کا سول کوڈ بھی ہے،
पर्सनल लॉ की हद तक उनके मजहबी वजूद का जुज़्व लायफ़क़ या माहियती उन्सुर है। चीज़ों को अपने मजहब और रसूल पर क़यास किया इन हज़रात ने। दूसरे ये कि मजहब में इस्लाह का जज्बा रहा, तालीम और तबीयत में मग़रिबी लामज़हबियत के असरात हैं, लिहाजा मसला को खफीफ समझा, तंबीह करने पर भी मुतवज्जह नहीं हुए। ये जाहिर किया कि हर फ़िरका खुसूसन मुसलमान अपना तहफ़्फ़ुज़ करने के हिंदुत्ववादी सोच और सकाफ़ती कौमियत, नेशनल कल्चरलिज्म, सकाफ़ती कौमियत की सोच वाले जज्बातियत पैदा करते रहे, जिसकी एक मिसाल उन्होंने एक मिसाल दी, जिसको मैं छोड़ता हूँ। अगला मुलाहिज़ा, शहरियों के बुनियादी फ़राइज़ में अहद वफ़ादारी के साथ जज्ब वतनियत और वफ़ादारी और खैर सगाली की उम्मीद की गई है, जो कि माकूल तौर पर रियासत का हक़ है। अगली बात, आइन की तरमीम के बाब में तमहीद से लेकर बुनियादी हुकूक, रहनुमा उसूल, बुनियादी फ़राइज़ से लेकर आइन की दफ़ा 395 तक हर दफ़ा काबिल तरमीम करार दी गई, हर दफ़ा काबिल तरमीम करार दी गई। खुद आइन की तरमीम की दफ़ा 368 भी इससे मुस्तस्ना नहीं। नाज़िम साहब का लेटर आ गया है कि वक्त ख़त्म हो गया है। मैं इनका बिल्कुल खुलासा बयान करता हूँ कि खुलासा यह है कि भारत का सेकुलर जमहूरी आइन और निज़ाम इस सूरत वाक़े की पैदावार है कि यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। एक ऐसा आइन और निज़ाम जो सबके लिए काबिल कबूल हो और सबके हुकूक़ व तरक्की का निगहबान हो। यहाँ आदमी की अजीम अक्सरियत मुसलमान नहीं है, यहाँ आबादी की अजीम अक्सरियत मुसलमान नहीं है कि कुरानी इस्लामी आइन और निज़ाम के क़याम का सवाल पैदा हो। उम्मत की जिम्मेदारी है कि इंसानी आबादी को खुदा का फरमाबरदार बनाए ताकि बिलाखिर इस्लामी निज़ाम के क़याम की मंजिल आ सके। तब तक के लिए असल सवाल यह है कि आइन और निज़ाम के साथ मुसलमाना मिल्लत के तामुल की जायज़ हकीमाना सूरत क्या है। इस असल सवाल का जवाब चंद ज़ैली सवालों के जवाब पर मुनहसर है। नंबर 1, क्या मजहब कबूल करने, इस पर अमल करने, इसकी तबलीग करने, इसके लिए इदारे, तालीमगाहें और तंजीमें बनाने की आज़ादी और हक़ मौजूद है या नहीं। सवाल नंबर 2, दूसरे, आइन और निज़ाम में तब्दीली करने का आइनी रास्ता मौजूद है या नहीं। अगर ये सारे हुकूक, आज़ादियाँ और तब्दीली का आइनी रास्ता मौजूद है तो आइन और निज़ाम से हमारा ताउन बिर और इक़्तिसाद का होगा, आदम ताउन और इदा का नहीं होगा। इस आखिरी जुमले को एक बार ज़हमत करके दोबारा और सुन लीजिए। अगर ये सारे हुकूक, आज़ादियाँ और तब्दीली का आइनी रास्ता मौजूद है तो आइन और निज़ाम से हमारा ताउन बिर और इक़्तिसाद का होगा, आदम ताउन और इदा का नहीं होगा। मैंने जो अपना खुलासा लिखा है वो मैं नाज़िम साहब बिल्कुल वो हो रहे हैं, इसलिए मैं इसे छोड़ता हूँ। इंशाल्लाह जब शायद होगा तो आप मेरा खुलासा पढ़ लेंगे।